فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور سچے اور نئے واقعے کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت پیش ہے۔ دوستو، آج کا واقعہ ایک ایسی لڑکی کا واقعہ ہے، اور یہ میرے ابتدائی دور کے وقت کی بات ہے، جب میں نے روحانی علاج شروع کیا، اور ابھی کچھ وقت گزرا تھا، تقریباً 1 یا 1.5 سال ہوا تھا، تو میں اس روحانیت کے سلسلے سے جڑا، اور ابھی چیزوں کو سیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، جان رہا تھا، اور اتنا ڈیپلی چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا، نہ اتنی روحانی طاقت تھی، لیکن بزرگوں کی دی ہوئی طاقت اور اپنے استادوں کی مہربانی اور ان کی دعاؤں کی بدولت نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن شام کے وقت ایک جگہ جانا ہوا، اور وہ جگہ جہاں جانا ہوا وہ ہمارے کچھ عزیز تھے، تو ان کے گھر اچانک جانا ہوا، اور کافی عرصے کے بعد جانا ہوا۔ تو ان کے ہاں ایک ان کی کزن تھی، ایک ان کی رشتہ دار کی بیٹی تھی، تو وہ وہاں پر آئی تھی، اور وہ وہاں پر پشاور سے آئی ہوئی تھی، اور وہ کچھ دن کے لیے ان کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ جب میں ان کے ہاں گیا تو مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں شدید درد میں مبتلا رہتی ہوں، اور مجھے سر کا کافی درد رہتا ہے۔ تو میں نے حسب معمول اس کے لیے، جیسے دعا کی جاتی ہے، تو میں نے حسب معمول اس کے لیے جب سب کے لیے دعا کی تو اس کے لیے بھی دعا کری، اور اس کے سر پر میں نے ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ خیر، دعا کرنے کے بعد ہوا یہ کہ اس کے سر کا درد تو ٹھیک ہو گیا، اور میں بھی معمول کے مطابق اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کے 12 بجے، اور میں اپنے ٹائم کے مطابق اپنی دعا کی جگہ پر دعا میں بیٹھ گیا، اور اپنا ٹائم پورا کر کے واپس اپنے بستر پر جب لیٹا تو تھوڑی ہی دیر گزری تو میرا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ جب میرا موبائل بجا تو انہی کے گھر سے مجھے کال آ رہی تھی۔ جب میں نے کال اٹھائی تو پیچھے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور انجانی سی آواز معلوم ہو رہی تھی، جیسے کوئی بزرگ بول رہا ہے۔ تو میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آپ بس جلدی سے آ جائیں، ہم بہت پریشان ہیں، اور پریشانی کی عالم یہ ہے کہ ہم آپ کو فون پر کچھ نہیں بتا سکتے، بس آپ جلدی سے آ جائیں۔ ہر لفظ کے بعد ان کا یہی جملہ تھا کہ آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں نے ان سے پوچھا بتائیں ہوا کیا، لیکن ڈر و خوف اتنا طاری تھا ان پر کہ بس وہ کچھ بھی بتانے نہیں چاہ رہے تھے، اور نہ ان سے بتایا جا رہا تھا، بس وہ بار بار ایک ہی بات کہتے تھے کہ آپ جلدی سے آ جائیں۔ سو ہوا یہ کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ تو جب موبائل بند ہوا، موبائل بند ہونے کے بعد پھر میں ان کے گھر گیا۔ جب میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو ان کے گھر مہمان بن کر آئی ہی، اسی لڑکی کے اندر رات کو 3-3:30 بجے کے ٹائم پر اس کی حاضری ہوئی ہے، اور وہ عجیب طریقے سے بستر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ سو لہٰذا میں نے، اور سب گھر والے اس سے ڈر رہے، لہٰذا میں نے اسے پوچھا ہاں بھائی آپ کون ہو، اور اس بچی کو کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ تو اس کے اندر جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے خاندان کے بزرگ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ بچی ہماری ہے، اور ہم اس کے اوپر ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آج آپ اس بچی کو کیوں پریشان کر رہے ہیں، اور یہ جس ان کے گھر میں آئی ہوئی ہے اور ان کو بھی آپ پریشان کر رہے ہیں، تو آج کیوں آپ نے یہ کام کیا؟ تو کہنے لگے کہ آپ
شام کے وقت ان کے گھر آئے اور اس بچی کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھ کر دعا کی، اس وقت سے ہم اس بچی کے ساتھ بندھ گئے ہیں، اور ہم یہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بچی سے الگ نہیں ہو پا رہے۔ کافی گھنٹے ہم نے کوشش کرنے کے بعد تھک ہار کے اب ہم مجبور ہو گئے اس بچی کے اندر حاضر ہو گئے ہیں، لہٰذا جب تک آپ ہمیں نہیں کھولیں گے ہم جا نہیں سکتے، ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تم تو اس کے خاندان کے بزرگ ہو، تمہاری تو منتا ان کے گھر میں ہوتی ہے اور تمہیں ان کے گھر میں مانتے ہیں، اور تمہارے سالانہ میلے بھی کیے جاتے ہیں، تو پھر تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ میں نے میری دعا نے باندھ دیا، تو پھر تمہاری تو کوئی طاقت اور قوت نہ ہوئی۔ اب یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک سے وہ طیش میں اور غصے میں آ گئے کہ یہ ایک ایسی بات کی ہے، ہم بہت طاقتور ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ عموماً جیسے جب حاضریاں ہوتی ہیں تو حاضریوں کے اندر جنات جیسے باتیں کرتے ہیں۔ خیر رات بہت ہو چکی تھی تو میں نے ان کو ڈانٹا اور ان کو کھولا، اور میں نے کہا جاؤ، اجازت ہے تمہیں، دوبارہ بچی کو پریشان نہیں کرنا، تو اس میں سے نکل جاؤ۔ جب میں نے دعا کی، ہاتھ رکھ کے سر پر دعا مانگی اور ان کو جانے کا حکم دیا، اور وہ جیسے ہی اس میں سے نکلے تو بچی بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو کے پیچھے کو گر گئی۔ جب وہ بچی بے ہوش ہو کے پیچھے کو گر گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس بچی کو ہوش آیا، پھر میں نے پانی دعا کر کے اسے دیا۔ جب پانی دعا کر کے اسے دیا تو اس نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اس نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک ہے اور میں اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہی ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی یہ بالکل ٹھیک ہے، تو ابھی آپ ایک کام کریں کہ ابھی یہ بچی بالکل ٹھیک ہے، تو ابھی آپ ایک کام کریں کہ آپ اس کو اب سونے دیں، اور آپ لوگ بھی سوئیں، دعا کریں اور آپ لوگ بھی سوئیں۔ سو لہٰذا یہ ہے کہ میں ان کے گھر سے واپس آ گیا۔ سو اگلا دن رات گزر گئی، اور اگلا دن جب آیا تو اگلا دن جب گزرا تو اگلا سارا دن بھی اچھے طریقے سے گزر گیا، لیکن جب رات کے 8 بجے تو وہی معاملات پھر دوبارہ شروع ہو گئے۔ تو 8 بجے کے وقت پھر انہوں نے مجھے دوبارہ کال کی، اور انہوں نے کہا کہ اس بچی کے ساتھ پھر مسئلہ ہو گیا، تو آپ مہربانی کریں آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا میں ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ میں نے کال بند کی اور میں ان کے گھر پہنچا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ لڑکی ان سے کہتی ہے کہ مجھے کالا دوپٹہ دو۔ کبھی ان سے وہ کالا دوپٹہ مانگتی، کبھی ان سے وہ لال دوپٹہ مانگتی، کبھی وہ کالا دوپٹہ اوڑھتی، کبھی وہ لال دوپٹہ اوڑھتی۔ یہی معاملات چل رہے تھے، اور میں جب وہاں پہنچا تو تھوڑی دیر تو بیٹھ کر میں نے اس کے کرتب کو دیکھا کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ چونکہ میرا بھی ابتدائی دور تھا اور مجھے بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، اتنا تجربہ نہیں تھا، سو لہٰذا یہ ہوا کہ جب اس کو یہ میں نے کرتے دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اس سے مخاطب ہوا۔ میں نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اس سے مخاطب ہوا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ابھی یہ بات میں نے کہی اور فوراً اس نے اپنی زبان باہر نکال دی اور موٹی موٹی آنکھیں مجھے دکھانے لگی۔ جب اس نے یہ کام کیا تو فوراً مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ اسپرٹ ہے جسے کالی دیوی کے اسپرٹ کہتے ہیں۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس حالت کی وجہ سے جو ان کے گھر کی خواتین تھی، جب اس نے یہ کام کیا اور وہ زور زور سے آوازیں نکالنا شروع ہو گئی تو اس گھر کی خواتین خوف زدہ ہو کر دوسرے کمرے کے اندر بھاگی۔ تو میں نے ان سے کہا پریشان نہ ہو، خوف نہ کھائیں، یہ معاملات اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ سو لہٰذا ہوا یہ کہ میں نے اس سے کہا تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور سمجھ گیا ہوں تم کون ہو۔ اب
اپنی زبان اندر کرو اور مجھ سے بات کرنا شروع کرو، اگرچہ تم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ میں نے اسے حکم دیا اور اس نے اپنی زبان اندر کی، اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ اب اپنا نام بولو کہ تم کون ہو۔ تو کہنے لگی میں کالی دیوی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تم اس کے اندر کیا لینے آئی ہو؟ کہنے لگی اس کا باپ مجھے پوچھتا ہے، میں ان کے گھر میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا اس کا باپ پوچھتا ہے کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اس کا باپ میرے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور اس کے پاس اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا اس نے کوئی چلے کاٹے ہیں اور چلا کاٹ کر تجھے بھی اپنے کنٹرول میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس نے 41 دن کا چلا کاٹا، اور چلا کاٹنے کے بعد مجھے اپنے قبضہ میں اپنے کنٹرول میں کیا، اور اب میں اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہوں، اور جب وہ مجھے بلاتا ہے، جب وہ مجھے کوئی بلی دیتا ہے، بھیڑ دیتا ہے، تو پھر میں اس بلی کو لے کر، اس کی بھیڑ لے کر اس کا کام کرتی ہوں۔ اور میں نے اس سے یہ بات پوچھی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے باپ کے ساتھ ہو یا اس کے باپ کے کام کرتی ہو تو اس کی بیٹی کو کیوں پکڑا تم نے؟ کہنے لگی کہ اس نے مجھے قید میں کر رکھا ہے، اس نے مجھے کنٹرول میں کر رکھا ہے، وہ جو مجھے کہتا ہے مجھے وہ کرنا پڑتا ہے۔ میں اسے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں اس کی بیٹی سے تو بدلہ لے سکتی ہوں۔ میں اس کی بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی، اور میں اس کی بیٹی کو مار دوں گی، اور اسے کوئی مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بس کر، تیرے سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسے باتیں کرتے میں نے سنے، لیکن تو کچھ نہیں کر سکتی اور نہ وہ کچھ کر سکے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھ، اگر تو مقابلہ کرے گی تو تیرے لیے پریشانی بنے گی۔ اس نے کہا میں مقابلہ کروں گی، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو، میں اسے نہیں چھوڑنے والی، اور میں اسے ماروں گی، اور آج رات ہی میں اسے لے کر جاؤں گی اپنے ساتھ۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، 12 بجے کا وقت ہے تیرے پاس۔ یہ باتیں کرتے کرتے 11:30 بجے کا وقت ہو گیا، اور آدھے گھنٹے کا وقت رہ گیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ تو نے کہا کہ میں آج رات اس کو لے جاؤں گی، تو 12 بجنے والے، تو 12 بجے تک کا ٹائم ہے تیرے پاس۔ آج رات کو چھوڑی، اگر تو مار سکتی ہے تو یہ آدھا گھنٹہ میں تجھے دیتا ہوں، اور میں خاموشی سے تیرے سامنے بیٹھوں گا۔ اگر تیری جرت ہے تو اسے لے جا 12 بجے تک، اور اگر تو 12 بجے تک اسے نہ لے کے جا سکی تو 12 بجے کے بعد پھر میرا ٹائم شروع ہوگا، اور پھر جو میں کروں گا، جو میں چاہوں گا، پھر وہ ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے 12 بجے سے پہلے مار دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے سامنے خاموش ہو کر کھڑا ہوں اور بیٹھا ہوں، تو جو کچھ کر سکتی ہے کر لے۔ میں نے اسے چھوٹ دی، میں نے کہا کر لے جو تو کر سکتی ہے۔ خیر 11:40 ہوئے اور کچھ نہ ہوا، 11:45 ہوئے اور کچھ نہ ہوا، 11:50 جب ہوئے تو وہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر وہ ایک ٹانگ پر کھڑی ہو گئی، اور ایک ٹانگ اس نے دوسری ٹانگ کے ساتھ گھٹنے کی جگہ پر پاؤں رکھ لیا، اور دونوں بازویں پھیلا دی، اور زور زور سے کچھ پڑھنے لگی، زور زور سے کچھ کہنے لگی۔ وہ نہ جانے کون سی زبان تھی جس زبان کے اندر وہ کچھ پڑھ رہی تھی اور کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ پڑھتی جا رہی تھی اور خوف و راز بڑھتا جا رہا تھا، پڑھتی جا رہی تھی اور خوف و راز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے گھر والے، اس کے گھر کے لوگ مجھے کہنے لگے کہ آپ کچھ کرے، یہ ہماری بچی کو مارنا دے، یہ کب کچھ کرے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بے فکر ہو جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ کچھ کی نہیں کر سکے گی، اس کو کر لینے دو جو اس نے کرتب دکھانا ہے۔ خیر کرتے کرتے 11:55 ہو گئے۔ وہ مسلسل اسی کرتب کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 11:58 ہو گئے، پھر 11:59 اور پھر پورے 12 بج گئے۔ جب 12 بجے تو 12 بجے کے ٹائم وہ دھڑم کر کے زمین پر گر پڑی، اور جیسے ہی وہ زمین پر گر پڑی تو اس کے خاندان کے لوگ فوراً اس کی طرف دوڑے۔ میں نے انہیں ڈانٹ کر کہا خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا، پیچھے ہٹ جاؤ، اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ جب وہ زمین پر گری تو گرنے کے بعد میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بس بند کر اپنے ڈرامے،
اور اٹھ کے بیٹھ اس بچی کو اٹھا کے بہت تیرے ڈرامے دیکھ لیے. اس کے بعد اس کو اٹھا کر بٹھایا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگی. کہنے لگی میں نے تو سوچا تھا کہ تم ایمان کے قدموں سے نکل جاؤ گے اور میں اپنا کام کر جاؤں گی. میں نے اس سے کہا کہ تیرے جیسے اور بھی پہلے بہت آئے ہیں جو ہمارے بزرگوں اور استادوں کا سامنا کرتے رہے ہیں اور ان کی بھی بڑی باتیں اور کہانیاں قصے ہم نے سن رکھے ہیں اور میں تجھ سے اچھے طریقے سے میں تم لوگوں سے اچھے طریقے سے واقف ہوں. یہ داؤ پیچ تمہارے مجھ پر نہیں چلنے والے. اس کے بعد میں نے کہا بس اب تیرا وقت پورا، اب میرا وقت شروع ہے. اس کے بعد میں نے دعا کرنی شروع کی اور میں نے اسے جلانا شروع کیا. آہوزار روتے روتے آہوزار رونا شروع کیا. آہوزار روتے روتے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت جلاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت جلاؤ، میں چلی جاتی ہوں، میں دوبارہ نہیں اسے پکڑوں گی، مجھے مت مارو، مجھے مت جلاؤ. وہ یہ کہتی گئی لیکن میں نے اس کی ایک آواز نہ سنی اور میں مسلسل اسے جلاتا رہا. وہ کہتی رہی اور میں مسلسل اسے جلاتا رہا. میں نے اس کی ایک نہ سنی. تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ بے حال نہ ڈھال ہو گئی اور میرے کے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ کبھی اس بچی کو پریشان نہیں کروں گی. میں نے اس سے کہا وعدہ کرو اور دوبارہ اس بچی کو پریشان نہیں کرنا، اس بچی کے اوپر نہیں آنا. تمہارا اس باپ کے ساتھ جو بھی لینا دینا ہے تم جانو اور اس کا باپ جانے. میں اس میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن یہ بچی اب یہاں پر آ گئی اور تمہارا اور میرا سامنا ہو گیا. اب اس کے بعد اگر دوبارہ تم نے اس بچی کو پریشان کیا تو پھر دوبارہ یاد رکھنا میرا اور تمہارا سامنا ہوگا. سو لہٰذا اس کو حکم دیا میں نے اور اس سے کہا کہ دوبارہ اس بچی کو پریشان نہ کرنا. ابھی میرا حکم دینا ہی تھا کہ فوراً وہ پیچھے گری اور بے ہوش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آئی، اس سے پوچھا اور وہ بالکل نارمل تھی. پھر اسے دعا کر کے پانی پلایا. پانی پینے کے بعد اس نے کہا کہ میں بالکل ریلیکس ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا سر بھی ہلکا ہے، میرا جسم بھی ہلکا ہے. سو دوستو پھر اس کے بعد کئی سال گزر گئے. اس کے بعد دوبارہ کبھی اس بچی کو پریشانی نہ ہوئی. سو اگر آپ کو یہ کہانیاں اور واقعات جو سچ پر مبنی ہے، جو کوئی من گھڑت اسٹوریاں یا کہانیاں نہیں ہیں جو آپ سے شیئر کی جاتی ہیں، اگر آپ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیاں اور دلچسپ اسٹوریز اور واقعات کو سننا چاہتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ جائے بلکہ باقاعدگی سے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ.